اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سے اس سے پہلے بھی میری گفتگو دعائے عرفہ کے سلسلے میں ہو چکی ہے، اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس ذکر میں ہم دعائے عرفہ کے آگے کے حصے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے اور اسرار اور رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جملے، یہ الفاظ زبان مبارک امام حسین علیہ السلام سے نکلے ہیں، تو اس میں کتنی مٹھاس، کتنی خوبصورتی، کتنا حسن ہے، یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان جملوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے میرا درخواست ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پہلے پڑھیں اور اس کی عربی بعد میں پڑھیں، تاکہ ہم اس کا لطف اٹھا سکیں اور اس دعا کو اپنے اندر محسوس کر سکیں، اپنی دل کی گہرائیوں میں اتار سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ترجمہ پڑھیں، اور چاہے آپ انگلش میں کمفرٹیبل ہیں تو انگلش میں پڑھیں، اردو میں کمفرٹیبل ہیں تو اردو میں پڑھیں، لیکن ترجمہ ضرور پڑھیں۔ پہلے ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ امام حسین نے کس طرح خداوند کریم کی عظمت کا اظہار کیا، کس طرح آپ نے توحید کا اظہار کیا، کس طرح سے آپ نے اللہ کی شکر گزاری، یعنی شکر گزاری تو آپ کو میں بار بار انشاءاللہ ہم اس میں دیکھتے رہیں گے، دعا کے اندر ہمیں بار بار اللہ کی شکر گزار ہونا دکھا رہے ہیں امام حسین کہ کس طرح سے اللہ کا شکر گزار ہوا جاتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے پوری جگہ پہ، ہر جگہ پہ آپ کو ایک تو معرفت خدا دیکھنے کو ملے گی، امام حسین کس قدر شکر گزار ہیں خدا کے، اس کی نعمتوں کے، یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہم شکر ادا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم ہیں شکر گزار، لیکن شکریہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں محسوس کرے، زبان سے شکریہ کہے، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کر کے دکھائے۔ یعنی اللہ کے شکر گزار اگر ہم ہیں تو اعضاء و جوارح سے کیسے دکھائیں گے؟ اللہ کی معصیت نہ کر کے، گناہ نہ کر کے، اور نیکیاں کر کے، اچھائیاں کر کے ہم اللہ کی شکر گزاری اعضاء و جوارح سے دکھا سکتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے تینوں طریقوں سے ہمیں کر کے دکھایا، یعنی اپنے دل میں آپ شکر گزار ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، زبان سے آپ کی شکر گزاری ظاہر ہو رہی دعا میں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اعضاء و جوارح سے، یعنی اپنے آپ کو قربان کر کے دین اسلام پر اور اللہ کی راہ میں یہ واضح کر دیا کہ شکریہ بہترین طریقے سے آپ نے ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور یقیناً ان کے جیسی شخصیت کے شکریہ کو خدا نے ضرور قبول فرمایا انشاءاللہ، اور ہم سب یعنی دل کی گہرائیوں سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یقیناً امام حسین کی شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، اللہ راضی ہے اس سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دعا کی جہاں تک بات ہے۔ دعا میں ہم نے گفتگو کی، شروع کا حصہ دیکھا کہ کس طرح سے توحید اور معرفت اور اس سب کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسین کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی اب جو اگلا پارٹ ہے اس میں امام حسین جسم کے حصوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور کہ ہمارے سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، اور قوت شامہ یعنی سونگھنے کی طاقت، خزانوں، اور قوت سماعت تک آوازیں پہنچنے کے سوراخ، قوت سماعت یعنی کان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سننے کی بات ہو رہی ہے، سوراخ، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، رموز کہتے ہیں راز کی جمع کو، ہونٹوں کے اندر جو ہمارے راز دبے ہوئے ہیں، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں، دہن یعنی منہ، ہمارے اوپر اور نیچے کے جبڑے کے ارتباط، ربط کی جگہ، یعنی ارتباط یعنی ربط کی جگہ جہاں وہ ملتے ہیں، داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کے سہولت کے راستے یعنی ہمارے فوڈ پائپ، کاسے سر کو سنبھالنے والے استخوان، استخوان یعنی ہڈیاں، تو کاسے سر یعنی ہمارے سر کا جو یہ کاسا کہتے ہیں بول کو، تو یہ ہمارے سر کو جو ہڈیاں سنبھالے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ گردن کے اعصاب یعنی نروز کے ارتباط کی وسعتوں، سینے کی فضاؤں، گردن کے راستوں کو سنبھالنے والے اعصاب، قلب کے پردے کو روکنے والے
ڈورے یعنی قلب یعنی ہارٹ کے یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے امام حسین جو ہیں ہمارے جسم کے مختلف حصوں اور نروس سسٹم اور اس سب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کی یعنی بہت طویل آپ نے ڈیٹیل دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے سب کے حوالے سے اس بات کی یعنی ان سب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں ارادہ بھی کروں اور کوشش بھی کروں کہ آخر زمانہ تک زندہ رہ کر کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر دوں تو یہ ناممکن ہے. یعنی سارے اعضاء و جوارح کا ذکر کر کے اس کے بعد امام حسین یعنی اس سے آپ کے علم کا اندازہ بھی ہوتا، اور پھر آپ نے شکریہ کتنی خوبصورتی سے ادا کیا، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی شامل حال ہو جائے. یعنی یہ سارے اعضاء و جوارح، میرا پوری باڈی، میرا پورا نروس سسٹم سب کے ساتھ مل کر اگر میں آخر زمانہ یعنی اینڈ آف دا ورلڈ تک بھی چاہوں کہ کسی ایک نعمت کا، ساری نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر دوں تو بھی یہ ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اور جب اللہ مدد کر دے گا تو امام کیا فرماتے ہیں، مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے کہ تو نے مدد کر دی، اگر تو مدد نہ کرتا تو میں کیسے شکریہ ادا کرتا. تو یعنی وہ بھی شکریہ کی وجہ بن جائے گا کہ میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں. میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے اور جس سے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا ہے. یعنی ہر لمحہ اللہ کا ایک احسان ہو رہا ہے ہمارے اوپر، ہم احسان مند ہیں خدا کے، اور ہر لمحہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی امام حسین ہمیں شکریہ ادا کرنا سکھا رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین آپ دیکھیں میدان کربلا میں کسی مقام پر بھی یہ فخر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ میں نے یہ قربان کر دیا، میں نے یہ دے دیا، میں نے وہ دے دیا، میں نے اولاد کو قربان کر دیا، بلکہ آپ ہر مقام پر آپ انکساری امام حسین کے اندر دیکھیں گے کہ پالنے والے تو مجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے خوش ہو گیا. یعنی اللہ کے احسانات ہر موقع پر ہوتے رہتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان احسانات کو پہچان اور سمجھ نہیں پاتے، ہمیں ان کا ادراک نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں امام حسین نے اس طریقے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک خاص چیز نظر آتی ہے اہل بیت کی دعا میں، جیسے اس میں بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں گے امام حسین کی دعا میں کہ ایک تو اللہ کی حمد اور اس کے بعد اہل بیت اطہار اور رسول خدا پر درود و سلام. تو امام حسین نے بھی اس میں کہا کہ میں اس کی حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ مقربین اور انبیاء جو مرسلین کی حمد کے برابر ہو، اور خدا خیر المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرمائے. یعنی اپنی دعا میں امام حسین بھی آپ کو درود و سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد اس دعا یہاں تک دعا پہنچی، اس کے بعد امام حسین نے دعا کے انداز میں تھوڑا سا فرق پیدا کیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چشم مبارک اشکبار ہوئی، اور امام حسین نے اتنے خوبصورت جملوں میں، یعنی میں اس کو اپنے الفاظ میں نہیں پڑھوں گی بلکہ علامہ شاہد حیدر جوادی صاحب نے جس کو خوبصورت انداز میں بیان کیا وہی کہوں گی کہ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اپنے تقوی سے میری امداد فرما اور واسیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنا، اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کروں اور جس چیز کو تو نے مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر نہ چاہوں. خدایا مجھے دل کا غنی بنا دے. آپ دیکھیں امام حسین نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ مجھے ایسا بنا، یعنی ہم خدا کو، یہ بہت ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جس وقت ہم دعا مانگتے ہیں مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں خدا ہمارے بہت قریب ہے. ہم کتنی خاموشی سے دعا مانگتے، چلا چلا کے تو نہیں یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے، ایسے نہیں دعا مانگتے نا. اگر ہم آواز سے بھی مانگ رہے ہوتے تو کیسے کہتے یا اللہ میری مدد فرما، خاموشی سے. کبھی کبھی تو ہمارے زبان سے الفاظ بھی نہیں ادا ہو رہے ہوتے ہیں، صرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم دل میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا سن رہا ہے. کیوں سن رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے بہت نزدیک ہے، ہمارے شہرگ جاں سے بھی نزدیک ہے. لیکن جب وہی انسان گناہ کرتا ہے تو خدا کو اتنا دور سمجھتا ہے جیسے خدا دکھائی نہ دے، کہیں موجود ہی نہ ہو، خدا کا وجود ہی نہ ہو. اس طرح سے انسان گناہ کرتا ہے. تو امام حسین یہ فرما رہے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں. اگر ہمارے سامنے
کوئی شخص کھڑا ہو، پولیس والا کھڑا ہو، تو آپ دیکھیں گے ٹریفک سگنل کے اوپر کہ لوگ سگنل کراس کر کے چلے جاتے ہیں ریڈ لائٹ پر بھی، لیکن اگر پولیس والا کھڑا ہوتا ہے تو وہ نہیں کراس کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے روک لے گا، مجھے سزا دے گا. تو امام حسین یہ فرما رہے ہیں، یعنی سائیکولوجیکلی انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ امام فرما رہے ہیں کہ ایسا جیسے مجھے تجھے دیکھ رہا ہوں، خدا دکھ تو سکتا نہیں ہے کسی حالت میں بھی، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے دکھائی دے رہا ہے، خوف میرے دل میں اس طرح ہو. یعنی اللہ کے وجود کی انسان کو معرفت ہو جائے کہ ہاں خدا ہمیشہ ہر لحظہ ہر لمحہ بندے کے نزدیک ہے. اگر یہ بات ہم سب کو، مجھے یہ درک ہو جائے تو پھر انسان کبھی غلطی نہیں کرے گا. امام فرما رہے ہیں، اور بہت خوبصورت چیز کہ اکثر ہم بہت سی چیزیں دعا کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کی دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی. تو امام اس میں بہت اچھی بات کرے کہ جو تو نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اسے ایک تو میرے لیے مبارک کر، میرے لیے باعث برکت ہو، اور جو چیز تو نے میرے لیے دیر میں رکھی ہے، مثال کے طور پر ہم گھر چاہ رہے ہیں خدا سے کہ ہمیں گھر عطا ہو جائے، نہیں ہو رہا ہے، خدا نے کچھ مدت بعد ہمارے لیے رکھا ہے، تو ہم اس فیصلے سے راضی ہو جائیں. جس چیز کو اس نے ابھی عطا کر دیا ہے ہم یہ نہ چاہیں کہ یہ دیر میں ملے، ہے نا. تو ہم خدا کی، یعنی بیسکلی جو کہا جا رہا ہے کہ راضی پر رضا رہنا، کہ ہم اللہ کی مرضی سے راضی رہیں. اللہ کی نے جو ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، مجھ سے بہت مشکل بات ہے، آسان بات نہیں ہے. یہ جو امام حسین اتنی عظیم ہستی ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اسی لیے کیونکہ وہ راضی بر رضا ہیں، اور راضی بر رضا ہونا آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے. لیکن اگر ہم انسان کوشش کریں تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر اچھے سے امام حسین نے بہت اس میں طویل دعائیں، خدا مجھے دل کا غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور، دین میں بصیرت عطا فرما، میرے اعضاء و جوارح کو میرے لیے مفید قرار دے، میرے جو باڈی پارٹس ہیں وہ میرے لیے کام کے ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچائے، یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والا ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری خطاؤں کو بخش دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے. کتنا امام حسین نے کیا خطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا خطا کی ہے. شیطان کو مجھ سے دور رکھ، پروردگار میری مدد کر، شیطان کو مجھ سے دور رکھ، کیونکہ شیطان انسان کو وسوسہ کرتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شیطان کوئی چیز جو ہے ہمیں کمپیل نہیں کر سکتا کہ ہم کریں. یعنی ہمارا مثال کے طور پر میوزک خدا نے حرام قرار دی ہے، ہم گانے بجانے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب شیطان ہمیں وسوسہ کرتا ہے تو کہتا ہے ارے بہت اچھی میوزک ہے، یہ وہ والی نہیں ہے جو حرام ہے، ہمیں اکساتا ہے. زبردستی وہ ہمارے لیے میوزک آن نہیں کر سکتا، زبردستی ہمیں سنا نہیں سکتا، وہ صرف ایک وسوسہ ہمیں کریٹ کر سکتا ہے، تو وہ صرف وسوسہ کرتا ہے. تو اگر ہم سے دور رہے گا شیطان اور ہمیں وسوسہ نہیں کر پائے گا تو ایک لیول آف ہماری جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گی، یعنی پھر ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. تو خدا سے دعا کر رہے ہیں امام کہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں بلند درجات پر فائز فرما. یعنی ہم دنیا کے لیے تو بہت دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں وہ عطا کر دے، ہمیں وہ عطا کر دے. امام حسین اپنی دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ میں لے کے چلے. کیا فرما رہے کہ دنیا میں بھی بلند مقامات عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بلند مقام پر فائز فرما، جو ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. رسول خدا نے جیسے کہ فرمایا تھا کہ ہم سے اس سے کوئی تعلق نہیں جو دنیا کو ترک کر دے آخرت کے لیے، اور جو آخرت کو ترک کر دے دنیا کے لیے. یعنی ہم سے نہیں کہا جاتا کہ ہم جا کر پہاڑوں میں رہیں اور کسی چیز کا استعمال نہ کریں، ہم سکون نہ حاصل کریں، نہیں، اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا. بس یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کریں اور معصیت سے اور گناہوں سے دور رہیں. اور بہت بہترین ایک چیز جو ہے امام نے اس میں ارشاد فرمائی ہے اس دعا میں، مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے.
کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بہت بلند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت میں تو کیا چیز ہوں. ہر انسان, میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ذلیل کیوں سمجھوں. لیکن یہاں پہ امام حسین نے بڑی سائیکولوجیکل بات کہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, بہت اونچا سمجھتا ہے, تو پھر اس کے اندر ترقی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, بہت لوگوں سے بہت خوبیاں رکھتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا, وہ ذلیل کا مطلب یہ نہیں کہ رسوا, بے عزت, جس کی کوئی عزت نہ ہو, بلکہ اپنے آپ کو بہت اونچا نہ سمجھنا, ایروگنس نہ ہونا اپنے اندر, گھمنڈ نہ ہونا, یا اپنے آپ کو بہت اچھا, لائق, فائق نہ سمجھنا. تو کیا ہوگا, اس سے انسان کے اندر ترقی کے چانسز رہیں گے جتنا, کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ اونچائیوں تک جانا چاہتا ہے, تو انسان کانسٹنٹ کوشش میں لگا رہے گا. لیکن دوسروں کی نظروں میں مجھے باعزت رکھنا, دوسروں کی نگاہوں میں. امام نے آگے بھی یہ دعا کی ہے کہ کسی کے سامنے میرے رازوں کو فاش, مطلب میرے راز اگر فاش ہو جائے انسان کے, یعنی اس کے پوشیدہ چیزیں, تو انسان ذلیل ہو جائے گا لوگوں کے سامنے. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں باعزت قرار دے, یعنی لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت ہے. جن و انس کے شر سے صحیح اور سالم اور گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کر. اب یہاں پہ فرما رہے ہیں میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرما, یعنی جو میرے راز ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہ کھل جائیں, اور میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ کرنا, یعنی جو میرے گناہ ہیں. امام کے کیا, امام تو ہمیں تعلیم کر رہے ہیں کہ جو میرے گناہ ہیں ان کی وجہ سے مجھے گناہوں میں مبتلا کر کے, یعنی ہم اپنے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, خدا کے عذاب کے مستحق ہو جائیں, ایسا نہ ہو. جو نعمتیں دے دی ہیں انہیں واپس نہ لینا. اکثر انسان ناشکری کی وجہ سے اس کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. امام کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, جو نعمتیں تو عطا کر چکا ہے, جو دے چکا ہے, اسے مجھ سے واپس مت لینا. ہم دیکھیں, ہم سب اپنی نعمتوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. گھر میں اے سی چل رہا ہے, پنکھے ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, ہم سب چیز کے عادی ہو چکے ہیں. ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ جو ہے, ہاں یہ تو ویری نارمل چیز ہے, کامن چیز ہے, سبھی کے گھر پہ ہوتی ہے, تو انسان بھول جاتا ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو جو دے رہی ہے واپس دینا, اور اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا. اسی بات پہ ہم اپنے بات کو سمیٹیں گے, اسی جملے پر کہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا. پروردگار عالم نے ہماری ذمہ داری اپنے اوپر رکھی, ہمارا رزق اس کے پاس ہے, ہماری ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. تو خداوند کریم جو ہے, ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں کسی اور کے حوالے نہ کرنا, کسی کے ذمے مت ڈالنا کہ وہ ہمارا دیکھنے والا اور کرنے والا ہو جائے اور ہم اس کے رحم و کرم پہ ہو جائیں. ہمیں دنیا میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار, دنیا اور آخرت میں ہم صرف اور صرف تیرے حوالے ہوں, تیرے ذمے ہوں. کوئی ہمارے, یعنی ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کسی بندے کے آگے. یعنی اللہ کا رحم ہے کہ وہ اگر ہماری ذمہ داری اپنے پاس رکھتا ہے, ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کرتا, تو یہ اللہ کا بہترین احسان ہے. اسی کے ساتھ یعنی میں نے اور بھی سوچا تھا کہ گفتگو آگے کریں گے, لیکن کیونکہ ٹائم لمٹ ختم ہو چکی ہے میری اور میں ایکسیڈ کر چکی ہوں ٹائم سے, تو اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہی ہوں. اور یہی میں کہنا چاہوں گی کہ واقعی اس دعا میں اتنے خوبصورت اسرار اور رموز ہیں کہ جن کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو یہ سعادت دے کہ ہم اپنے امام کی دعا سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ایسا بندہ بن سکیں جو خدا کی رضا کو اور خدا کی مرضی کو حاصل کر سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.